پریس کلب کوٹ سلطان کے الیکشن کے بعد سے کوٹ سلطان کے عوام میں ایک عجیب کنفیوژن پائی جاتی ہے، کیونکہ اس بار پریس کلب کوٹ سلطان کے لیے دو مختلف گروپس نے حلف برداری کی تقاریب منعقد کروائیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں تقاریب میں ضلع لیہ کی مختلف سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف افسران نے بھی دونوں ہی تقاریب میں شرکت کی۔ پریس کلب کوٹ سلطان کے لیے دو مختلف گروپس بننے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کوٹ سلطان اور ضلع لیہ کی آبادی بھی دو مختلف گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے، جہاں کچھ لوگ ایک گروپ کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچے، وہیں دوسرے گروپ کو مبارکباد دینے والوں کی بھی ایک خاطر خواہ تعداد موجود ہے۔ مقامی اخبارات نے بھی اپنے من چاہے گروپ کی خبروں کو اپنے صفحات پر جگہ دی۔ اس سال ایک ہی پریس کلب کے لیے دو مختلف انتخابات کی خبر سن کے اگر آپ پریشان ہیں تو ٹھہریے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چند سال پہلے بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ اخبار کی ایک خبر دیکھیں۔ جب پریس کلب کے صدر عبداللہ نظامی صاحب تھے، اس وقت اخبار کی خبر کچھ اس طرح تھی کہ پریس کلب انتخابات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، اور یہ بیان پریس کلب کوٹ سلطان کے جنرل سیکرٹری شاہد اقبال کھرل صاحب کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہی نہیں، اب مختلف گروپس میں نظر آنے والے نمائندگان چند عرصہ پہلے ایک ہی گروپ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ پھر اس مشترکہ پریس کلب کے دو گروپس میں تقسیم ہونے کی آخر کیا وجہ تھی؟ عوام یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ پریس کلب کے مقاصد آخر کیا ہیں۔ موجودہ دو پریس کلب میں سے اصلی پریس کلب کوٹ سلطان کون سا کہلائے گا؟ آخر اسے انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا گیا ہے؟ اور پریس کلب کے الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ الیکشن ہوتے ہیں یا سلیکشن کی جاتی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی اسی طرح کے سوالات ہیں تو ہماری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیں، جس میں ان موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ہمارے چینل سٹارز آف لیہ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ شکریہ۔